جس طرح انسان حج کے حوالے سے اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور باقاعدہ ایک جنگ کی سی صورت پیدا ہوتی ہے، کیا اس جنگ کے کی علامات کے بعد شیطان کو کسی قسم کا کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان واقعی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ آپ نے بتایا کہ جو طواف ہے یہ ایک قدیم روایت ہے، اور آپ نے اس کا حوالہ یہ بھی دیا تھا کہ آج بھی ہمارے ہاں جب کسی کی کوئی نظر دی جاتی ہے یا صدقہ وغیرہ کیا جاتا ہے کوئی روپوں کا، کسی چیز کی قیمت کا یا گوشت وغیرہ کا، تو وہ بچے سے یا اس چیز سے جس کی نظر مانی جاتی ہے اس سے وار کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی ایک قدیم روایت کا حصہ ہے۔ تو آپ کے نزدیک کیا یہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے کہ اگر کسی کی نظر مانی جائے یا کسی کا کوئی صدقہ وغیرہ دیا جائے تو وہ اسی طواف کی صورت میں اس کو وار کر دیا جائے؟ کیا یہ ہمارے ہاں رائج ہے، رائج تو ہے، کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ حج میں جو شیطان پر ہم سنگباری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آئندہ یہ اگر حملہ آور ہوگا تو ہم باقی زندگی میں اسی قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ شیطان کی طاقت تو اس سے کوئی سلب نہیں کر لی جاتی، وہ وہاں پر مار کھانے کے بعد زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان میں فرق واقع نہیں ہوتا، یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے نماز ہے، نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی باتوں سے اور برائی کی باتوں سے انسان کو روکتی ہے، روک دیتی نہیں، روکتی ہے، یعنی توجہ دلاتی ہے، زجر کرتی ہے، واعظ کرتی ہے۔ جب آپ اللہ کے حضور میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ ایسا نہ کیا کرو، تو یہی کام حج بھی کرتا ہے۔ وہ 8 تاریخ کو، پھر 9 تاریخ کو، پھر 10 کو، پھر 11 12 جس دن آپ رہتے ہیں 13 تاریخ تک، 4-5 دنوں میں آپ کو پوری طرح اس کی یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا شیطان کی فوج میں شامل ہو جانا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو۔ تو اس کی یاد دہانی اور اس کی تذکیر کا کام حج کرتا ہے۔ اس سے شیطان کے اوپر کوئی غیر معمولی تصرف نہیں ہو جاتا کہ جس کے بعد وہ حملہ کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے، بلکہ مار کھانے کے بعد ہو سکتا ہے زیادہ بفر کر حملہ آور ہوتا ہو۔ اور میں نے تو دیکھا ہے کہ حج کر کے جب لوگ آتے ہیں تو زیادہ ہی اس کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ نے جو وہاں سے یاد دہانی حاصل کی ہے وہ آپ کی زندگی میں نمایاں ہو۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے معاملات بھی اس نوعیت کے ہیں، نظر پیش کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ اسلام میں اللہ کے لیے اسی لیے خاص کیے گئے ہیں تاکہ اوہام کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اب نظر بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی، پھیرے بھی اسی کے معبد کے ہوں گے، اور کسی کے لیے یہ سب نہیں کیا جا سکتا۔ ہے تو قدیم ترین روایت، اور اس کی علامتیں آپ کو اوہام میں بھی ملتی ہیں، مشرکانہ مذاہب میں بھی ملتی ہیں، لیکن اسلام میں ان سب باتوں کو اللہ کے لیے خاص کر لیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پھیرے اب صرف وہیں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔